बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। अब आपने बहुत मैसेज किए और मैं शुरू में ये बता दूं, आपके तमाम मैसेजेस का बेइंतहा शुक्रिया। ये एस्ट्रोलॉजी है दोस्तों, इसमें सियारगान चल रहे हैं और ये सितारे आसमान के अंदर गर्दिश कर रहे हैं। इस दुनिया में जो तब्दीली आती है ना दोस्तों, वो इसी जायचे में इन सितारों की हरकत की वजह से आती है। अब मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ। हो सकता है आपके इर्द गिर्द में कोई ऐसा बंदा हो जो बड़ा सेंसिटिव हो, हसास हो, मर्द हो, बड़ा कामयाब भी हो अपनी ज़िंदगी में, मगर हो सकता है वो किसी को कट ना लगा सके, ठीक है ना जी, किसी को टांके ना लगा सके। इसी तरह आपको ऐसी खातून मिल जाएंगी जो ऑपरेट कर लेती हैं, बड़े बड़े सर्जरी करती हैं, माशाल्लाह उन्होंने सर्जरी सीखी होती है। अब दोस्तों देखिए, बेसिकली जो मर्द है उसके अंदर दिलेरी का अंसर पाया जाता है, लेकिन उसके जायचे में दोस्तों ऐसे सितारे नहीं हैं जो उस खातून के जायचे में है जो सर्जन है। बात को थोड़ा सा समझा करें। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, ये जो दुनिया है इसमें कोई बंदा किसी को कुछ दे नहीं सकता, कोई बंदा किसी को से कुछ ले नहीं सकता। याद रखें, यह एस्ट्रोलॉजी है, जिसका जो मुकद्दर है वो उसके मिल के रहना है। ज़िंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। मैंने जितना खान साहब का जायचा बनाया, पढ़ा, मैंने इससे स्ट्रॉन्ग जायचा किसी का नहीं देखा। जो मैंने प्रेडिक्शंस की, मैंने पहले अर्ज़ किया कि मैं अपने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ता हूँ। इसमें जो सियारगान मेरे साथ बात करते हैं तो मैं वो बात आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। कोई हरफ आखिर नहीं है, डेटा कलेक्शन है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सब मेरे मालिक का इख्तियार है। और फिर मैं अपने तमाम सुनने देखने वालों की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि खालक के फ़ैसले एक मखलूक नहीं जान सकती, और जो खालक का फ़ैसला है, मालिक का फ़ैसला है, वो कवी है और गालिब है, उसे कोई झुठला नहीं सकता। और बुनियादी तौर पे यहाँ पे इंसान जो है वो एक कमज़ोर है। इंसान को आप ये ना समझिए कि उसको सारी बात समझ आ गई, उसका एक अंदाज़ा है। आज 21 मई है, 2025 है। जायचे में सूरज की और नेपच्यून की आपस में 7 नज़रात हो चुकी हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा आप गौर कीजिए कि मैंने जो जायचे में अर्ज़ की बातें, मैंने हमेशा सितारे बताए और मैंने जो स्टेटमेंट दी वो मैं इस पर कायम हूँ। मेरे इस जायचे के मुताबिक जो मैंने आपको डेट दी हुई है कि 26 मई 2025 से खान साहब का जायचा तब्दील हो जाएगा। अगर आप इस महीने की 1 तारीख को उठा के देखिए, मेरी वीडियो भी देखिए और सब लोगों की वीडियोस भी देखिए, उस वक्त खान साहब के बाहर आने की सिमत में लोग मायूस हो चुके थे। मैंने अर्ज़ किया था कि जायचे में, क्योंकि चौथे खाने में ज़ोहल है, ज़ोहल उनके जायचे में इस वक्त एक नेगेटिव जगह पे बैठा हुआ है। और यहाँ एक बात याद रखिए कि एक शेर है बड़ा मशहूर व मारूफ कि शौक़ सफ़र में इतनी गर्द ना उड़ा के खुद मंजिल पे जाके सांस लेना दुश्वार हो। ये जो मौजूदा हुकूमत है दोस्तों, ये जो कर रही है ना, ये सब चीज़ें इसके गले में पड़ने वाली हैं। मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो ज़ोहल जब बुर्ज हौत में आया, यहाँ पे ये बहुत कमज़ोर है, लिहाजा पाकिस्तान की तारीख़ का एक नाकाम तरीन वज़ीर-ए-आज़म अफेयर हुआ। और ये जो मैंने अर्ज़ किया कि अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी, इसमें जब तक मुश्तरी अपने शर्फ़ के खाने में नहीं जाता, वहाँ पे उसके साथ सूरज का किरण नहीं होता। मैंने मुतअद्दिद वीडियो में ये बात अर्ज़ की, तो जायचा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। लोग कहते हैं कौन सी अदलिया और ये बातें करते हैं, मैंने कोई डेट नहीं बताई हुई। मैं कह रहा हूँ कि मुश्तरी अपने बादशाह के खाने की, हाँ अलबत्ता अगर मुश्तरी जा रहा होता अपने हबूत के खाने की सिमत में, तो मैं कहता अदलिया अभी मज़ीद कमज़ोर हो। ये एक अलजबरा है, सितारों के मंसूबात हैं, बुरूज के मंसूबात हैं, जिनको मिला जुला के हम बात करते हैं।
ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی خواب آتا ہے تو ہم بتا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس وقت ذائچے میں سب سے اہمیت بات عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو صورتحال ہے، شمس 0 درجے پہ برج جوزہ میں انٹر ہو گیا ہے، اور شمس کے اپنے گھر میں مریخ بیٹھا ہوا ہے جو زہرہ کو، برج حمل میں بیٹھے ہوئے زہرہ کو ناظر ہے، اور یہاں پہ نیپچون کی اور شمس کی برج جوزہ کے پہلے درجے پہ نظر ملی ہے۔ جب یہ نظر پہلے درجے پہ ملتی ہے یہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور چھٹے خانے میں نے عرض کیا تھا ستارے کمزور ہوتے ہیں، لہذا پچھلا پورا مہینہ سورج کمزور رہا برج ثور میں، خان صاحب کے ذائچے کے چھٹے خانے میں۔ اب ان کے چھٹے خانے میں عطارد اور یورنس بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب یہ جو شمس ہے اس کی جو نیپچون کے ساتھ پہلی مرتبہ نظر ہے، فرسٹ ٹائم، آج جب سے پاکستان بنا آج تک سورج کی نیپچون کے ساتھ برج جوزہ سے برج حمل میں کبھی نظر نہیں بنی۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو برج حمل ہے، یہاں پہ جو پہلا برج ہے، یہاں پہ سورج کو بادشاہت ملتی ہے، اور دنیا کا جو وقت ہے وہ اسی وقت میں شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جب ایک سیکنڈ کے کچھ حصے کے لیے، بہت چھوٹے حصے کے لیے آسمان اور زمین ایک جگہ پہ برابر ہوتے ہیں، کش ثقل پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ آسٹرالوجی اتنا دقیق علم ہے کہ اس میں اسرا کا ٹائم بھی درج کرتے ہیں ذائچے کو پراپر رکھنے کے لیے۔ یہاں خان صاحب کے ذائچے میں کہ نیپچون کی اور شمس کی آپس میں 7 نظرات ہیں، اور یہ اب نظرات اپنے یہ دونوں ستارے قائم کریں گے۔ کل بھی نظر قائم ہوگی، آج بھی نظر قائم ہے، تو یہ صورتحال پازیٹیو سمت میں جانے کی طرف نشاندہی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک بادشاہ کے لیول پہ بات جانی ہے، اس کے بعد صورتحال چینج ہو جانی ہے انشاءاللہ۔ یہ دوستو ہمارا ایک اندازہ ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے۔ دوست بڑے کمنٹ کرتے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، بہت مہربانی، آپ اپنا قیمتی ترین وقت نکال کے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں دوستو، مالک نے جس کے مقدر میں جو لکھا ہے اس کو مل کے رہنا ہے، نہ کوئی کسی کا مقدر چھین سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی دے سکتا ہے۔ تو خان صاحب کے ذائچے میں ان کے تگڑے ہونے کا وقت دن بدن آتا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو دیکھو دوستو 26 مئی ایک ڈیٹ دی ہوئی ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے میں نے اس وقت پہ کتنی محنت کی ہے، ذائچے کو کیسے پڑھا ہے، ذائچہ پیدائش خان صاحب کا اور وقتی ذائچہ یہ میں نے ملا کے پڑھا ہے کہ اس وقت خان صاحب کے ستارے کدھر ہیں، پیدائشی کدھر ہیں، اور ان کا اثرات ان کے کیا ہے۔ باقی دوستو پاکستان کے حوالے سے میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو برج جوزہ میں سورج آ کے پہنچ گیا ہے، یہاں پہ اس کی 7 ترین نظر جو ہے نیپچون کے ساتھ قائم ہو گئی ہے، اور پلوٹو بھی اس وقت حد اتصال میں موجود ہے۔ یاد رکھیے گا پاکستان کا ایک بہت اہم دوست اس وقت ساتھ چل رہا ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے۔ ذائچہ یہ بتا رہا ہے کیونکہ پاکستان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں پلوٹو آیا بیٹھا ہے۔ اس سے پہلے دوستو کئی سالوں تک پلوٹو جو ہے برج جدی میں موجود رہا، لہذا صورتحال جو تھی پاکستان کے وزیر اعظم کی وہ ڈاواڈول رہی ہے۔ اب جب کرنٹلی جن لوگوں نے اپنے مشکل وقت میں یہ منصب سنبھالا، اب وہ مشکلات کا شکار ہوں گے، اور یہ جو وقت ہے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ہی 26 مئی آئے گی، زحل برج حمل میں آئے گا، تو صورتحال کچھ کی کچھ ہونا شروع ہو جائے گی۔ خان صاحب کے ذائچے میں اس وقت سورج کی جو طاقتور ترین نظر ہے وہ نیپچون اور پلوٹو کے ساتھ قائم ہو چکی ہے، لہذا آپ یاد رکھیں ایک بہت سٹرونگ ٹرائنگل بنی ہوئی ہے۔ یہ سٹرونگ ترین ٹرائنگل اس وقت اس کو اور بھی ستاروں کی طاقت حاصل ہے، کیونکہ خان صاحب کے ذائچے میں ان کے 5ویں خانے میں زہرہ بیٹھا ہوا ہے، جو ان کے 9ویں خانے میں مریخ کے ساتھ ناظر ہے۔ اب جیسے یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہی زہرہ کی اور مریخ کی نظر ہوئی، یہ باتیں آپس میں پازیٹیو ہونا شروع ہوئی۔ بہت عرصے بعد ایسا مقام بنا کہ زہرہ کی سپیڈ سلو تھی اور مریخ سے سلو رہی، لہٰذا مریخ اس کے ساتھ ٹریول کرتا رہا، یہ نظر قائم رہی۔ تو خان صاحب کے ذائچے میں بڑی سٹرونگ صورتحال ہے، ان کے بچوں کی طرف سے بڑی سٹرونگ صورتحال ہے،
اور یہ جو ذائچے میں مریخ اور زہرہ کی نظر ہے، یہ خان صاحب کے اولاد کے خانے میں یہ باتیں اپیئر ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پہ میں یہ جو سورج کی اور نیپچون کی اور پلوٹو کی نظر ہے، اس میں کیونکہ مریخ بھی اب شامل ہے، کیونکہ ایگزیکٹ نظر قائم نہیں ہے، مریخ تھوڑا آگے ہے، لیکن ابھی 15 درجے مریخ نے اور برج اسد میں گزارنے ہیں، اور سورج ہر آنے والے دن 1 درجہ طے کرتا جائے گا۔ تو مریخ نے یہاں ابھی 15 دن نہیں، بلکہ مریخ نے تقریباً یہاں سمجھے 21-22 دن گزارنے ہیں۔ تو جیسے جیسے اب سورج آگے آئے گا، خان صاحب کا ذائچہ مزید اسٹرانگ ہوتا جائے گا۔ یہ 200 ڈیٹا کلیکشن ہے، ستارے ہیں، کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا، کسی کے کچھ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا، حرف آخر ذات اللہ کی ہے، ہمارا یہ اندازہ ہے۔ اگلی ویڈیو میں فردر انشاءاللہ آگے جیسے جیسے ستارے پڑھیں گے، آپ کے ساتھ ان کے بارے میں بات ہوتی رہے گی۔